بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 21۔ اس بارے کے 5 سورہ ہیں: سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں، جو کہ 20ویں پارے میں بقیہ حصہ ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی افادیت بیان ہو رہی ہے کہ نماز کیا فائدہ کیا دیتی ہے۔ بے شک نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور چیک کریں کہ آیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی و برائی سے روکتی ہے، یا ہماری نماز صرف ہمیں ہماری مسجد تک محدود ہے، یا ہماری نماز ہمارے گھر تک محدود ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور دیکھیے کہ ہماری نماز ہمیں کون کون سی برائی سے روک رہی ہے۔ اس کے بعد حضور کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی صداقت کی علامات بیان ہو رہی ہیں کہ حضور سچے ہیں۔ کیسے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یعنی چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت نے از خود جو ہے یہ کتاب نعوذ باللہ گھڑی ہے، تو اس میں اس کے اعتراض کے جواب میں: اور اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ یعنی حضور نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے کبھی، نہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ لہذا یہاں سے کچھ مذاہب میں یہ نتیجہ اخذ کرتے اس آیت سے کہ حضور امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، حضور ان پڑھ نہیں تھے، اور یہاں بھی اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آئے ہوئے تھے اور ان انسان کی لکھی ہوئی کتب سے ماورا تھے، لہذا حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن کبھی آپ نے پڑھا نہیں تھا۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن حضور کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے آپ پر اترا ہے۔ اس کے بعد ہجرت سے جو افراد ہجرت کرنے کے بعد فقر سے ڈرتے تھے، اپنے رزق کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے بارے میں خدا ارشاد فرما رہا ہے: وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا۔ اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اسے اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا، فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ اسے رزق دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اس پوری سورہ کا خلاصہ ایک آیت کی صورت میں ہو رہا ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور سیدھے راستہ دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ رہے گا۔ جو بھی اللہ کی راہ میں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، جہاد کوشش کو بھی کہتے ہیں، جو بھی کسی قسم کی بھی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، اور روم ملک کا نام ہے، اور یہاں پر خداوند متعال نے قرآن میں پیشن گوئی کی تھی، جو کہ 9 سال بعد وہ سچ ثابت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایرانیوں نے، جو کہ اس وقت آتش پرست تھے، انہوں نے اہل روم پر غلبہ حاصل کیا۔ اہل روم جو کہ ہم عقیدہ تھے کئی اعتبار سے مسلمانوں کے،
لیکن ہوا کچھ یوں کہ خدا نے یہاں پر مسلمانوں کو چونکہ دکھ ہوا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ہم عقیدہ تھے، اور ایرانی جو کہ آتش پرست سے انہوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا، خدا نے ان کے تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی اور پیشن گوئی بھی کی کہ یہ ہوگا، اور ہوا بھی ایسے کہ 9 سال بعد رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کر لیا، اور یہ خدا کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد خدا اپنی عظمت کے دلائل ذکر کر رہا ہے کہ خدا وہ ہے جو ایک چیز کو اس دوسری چیز کی ضد سے پیدا کرتا ہے، یعنی اسی چیز کی ضد سے پیدا کرتا ہے، جیسے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، دن سے رات، رات سے دن، انڈے سے بچہ، بچے سے انڈا، اس طرح یہ ایک یہاں پر ذکر کیا گیا ایک پروسیس۔ اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر یہاں پر کافی ساری خدا نے نشانیاں گنوائی ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف تک نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم نے ارض و سما کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا ہے، اور انسان کی زبانیں مختلف بنائی ہیں، کسی کی فارسی، کسی کی جاپانی، کسی کی اردو، انگریزی، مختلف زبانیں، اور رنگ بھی مختلف ہیں، کالا، گورا، مختلف رنگ ہیں۔ اور پھر یہ ان تمام نشانیوں کے بعد خدا ارشاد فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یعقلون یسمعون۔ پھر آگے ارشاد ہے کہ رات اور دن میں انسان کو سکون بخشا ہے رات کے وقت تاکہ دن کی تھکاوٹ دور کرے۔ پھر آگے ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بنایا ہے، اور یقیناً ہم ہی بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ حضور اکرم کو کہ یہ کفار جو ہیں یہ مردوں کی طرح ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا آیا رسول مردوں کو جا کے سنایا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ان زندوں کو مردوں کی طرح کہا ہے جو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ لہذا اس کے بعد خداوند متعال سورہ لقمان کا ذکر کر رہا ہے۔ لقمان یہ دانشور تھے اور یہ نبی نہیں تھے۔ یہاں پر ان کی چند نصیحتیں ذکر کی ہیں جس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے، اور اس سے پہلے ان کی نصیحتوں سے قبل قرآن ایک دائمی معجزہ ہے یہ بیان کیا گیا ہے، اور قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم نے یہ ایک پوری فلکیات کی دنیا ہم نے بنائی ہے، پہاڑ ہم نے بنائے، زمین ہم نے بنائی، یہ سمندری جانور ہم نے بنائے، آسمان سے بارش ہم برساتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان بارشوں سے غلجات، پھل اور بہت ساری چیزیں ہم اگاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو چند وصیتیں کی تھیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اور اب یہاں پر ایک قابل توجہ نکتہ ہے کہ یہاں یہ حضرت لقمان کی وصیت میں شامل نہیں ہے، لیکن خدا نے جیسے ہی یہ شرک کی بات کی ہے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فوراً بعد والدین کے احترام کی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو کہ ماں وہ ماں جس نے تجھے 9 ماہ اٹھائے رکھا اور پھر تجھے دودھ پلایا۔ لہذا ایک بہت قابل توجہ اور گہرا نکتہ جو ہم اس سے قبل بیان کر کے آئے ہیں کہ خدا جیسے ہی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اپنی توحید کی بات جب خدا نے کرنی ہے تو فوراً پھر والدین کی بات کرتا ہے۔ اور یہاں بھی قابل توجہ نکتہ ہے کہ حضرت لقمان نے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن خدا نے خود یہاں پہ ایڈ کر دی کہ ہم یہ کہتے ہیں، لیکن پھر آگے وصیتیں آئیں۔ دوسری وصیت ہے کہ آخرت کے بارے میں
کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نہیں کیا کرو، اور اللہ سے قیامت کے دن کے بارے میں ڈرا کرو۔ اور تیسری وصیت یہ کہ نماز کو احسن طریقے سے ادا کیا کرو، کامل طریقے سے، اور لوگوں کو خیر کی دعوت دیا کرو، ہر شر سے منع کیا کرو، اور مصائب و مشکلات پر صبر کیا کرو۔ اور پانچویں وصیت کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کیا کرو اور اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو۔ اس کے بعد خدا کے غیب کے بارے میں چند وہ جو صرف خدا کو علم ہے، چند وہ علوم جو صرف خدا جانتا ہے کہ یہ کب ہونے ہیں، یہ کب واقع ہونے ہیں، قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں صرف خدا جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بارش کہاں اور کتنی برسے گی یہ خدا جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے شکم کے اندر بچہ کن اوصاف کا مالک ہے یہ خدا جانتا ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کمائے گا، کیا کرے گا، یہ خدا جانتا ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کب اور کس جگہ آئے گی یہ بھی صرف خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور سورہ سجدہ میں بھی قرآن کی حقانیت، قدرت کے دلائل، انسان کی تخلیق کے مراحل، مجرموں کا حال کیا ہوگا کہ ان پر ذلت چھائی ہوگی قیامت کے روز، آرزویں کریں گے کہ کاش ہمیں واپس پلٹا دیا جائے۔ مومنین کا کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں چونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھا، راتیں ان کے پہلو بستر سے الگ ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، رزق کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے، لہذا ان کے لیے جنت کا تذکرہ ہے، اور ان کے لیے بہت جنت کے وسیع باغ ہوں گے جس کی تشبیہ ہم اس دنیا سے نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب جنگ خندق کو کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ جنگ خندق کا ذکر ہے لہذا اس کو اسی لیے سورہ احزاب۔ اور سورہ احزاب چونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف مختلف گروہ تھے، احزاب ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمان لشکر اسلام مدینہ میں تھا، اور ان کو مشرق کی طرف سے بنی قریظہ کے یہودیوں نے گھیر لیا، اور مغرب کی جانب سے قریش اور ان کے ساتھی دیگر جو افراد شامل تھے، اور یہ مکمل 15,000 افراد پر مشتمل تھے۔ اب اس حالت کو دیکھ کر کمزور دل والے اور منافقین، ان کے جو دل ہیں وہ ان کے منہ کو آنے لگے۔ قرآن نے بڑے صراحتاً اس بات کا ذکر کیا، اور لہذا بہت مشکل اور آزمائش والی صورتحال تھی، لیکن یہاں پر حضرت سلیمان نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے، اور لہذا ایک خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے اہل مدینہ محفوظ رہے۔ اور یہاں پر بہت قابل ذکر ہے کہ اس جنگ میں عمر بن عبد ود جو ہے یہ لشکر سے گزرتا ہوا خندق کو پھلانگ کر اس نے مبارزہ طلب کیا اپنے مقابلے کا، تو یہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، لہذا اس کے مقابلے میں کوئی نہیں گیا، لیکن مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ گئے، اور آپ نے اس کا سر قلم کیا، لہذا جس سے لشکر کفر فرار ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد منہ بولے بیٹے کا تذکرہ ہے کہ اسلام سے قبل ہوتا تھا کہ اگر کسی کو منہ بولے بیٹا کہا جاتا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس بات کی نفی کر دی۔ اور پھر امہات المومنین رسول اکرم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، لہذا ان کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔